ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ہماری محفل جو کہ ذکر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام سے سجی ہوئی ہے۔ یہ آج امام حسین کا قیام ہے، یہ قیام حسینی کہلاتا ہے۔ اور اس محفل میں آپ نے دیکھا کہ علماء کرام نے بھی، جو کہ یہ محفل جاری و ساری ہے، علماء کرام بھی تشریف لائے، فنکار بھی تشریف لائے، نعت خواہ حضرات بھی تشریف لاتے رہے اور وقتاً فوقتاً آئیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پوری قربانی کی داستان میں ہر طبقہ فکر موجود ہے، یعنی بچے تو موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، گھر والے تو ہیں ہی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کڑیل جوان بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، لیکن دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ نواسہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں یا ان کا ہے، تو پھر یہ مدد کرنے کے لیے یا ساتھ دینے کے لیے جان کیوں موجود ہے؟ مسیحی طبقے سے تعلق رکھنے والا جان، امام علی مقام کا غلام، وہ کیوں موجود ہے؟ جان شہادت کے درجے پر کیوں فائز ہو رہا ہے؟ جان کو کیا پڑی ہے؟ جان چاہتا تو اسے سیف پیسج مل رہا تھا جب شمر آیا تھا، اور شمر نے آ کر قبیلہ بنی اسد سے یہ ضمانتیں لینے کی کوشش کی تھی کہ عباس علمدار بھی ساتھ آ جائیں، تو وہاں پر جان کو بھی لینے کے لیے لوگ آئے تھے، لیکن نہ تو عباس علمدار گئے نہ ہی جان گیا۔ تو جان وہاں کیا کر رہا تھا؟ اسی طرح سے کچھ روایات ملتی ہیں، ان روایات پر شک بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا تذکرہ بھی اتنا نہیں ہوتا کہ راجپوت راجہ نکلا تھا اپنی فوج لے کر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کے لیے ہندوستان سے۔ اس روایت کو چونکہ اہمیت اس لیے نہیں دی جاتی کیونکہ یہ ایک ضعیف واقعہ ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ہر مکتبہ فکر، چاہے وہ مسیحی مکتبہ فکر ہو یا وہ ہمارے پاکستان میں بسنے والی جو کمیونٹیز ہیں ان کمیونٹیز میں ہندو کمیونٹی ہو، چاہے وہ سکھ کمیونٹی ہو، بابا گرو نانک ہوں، وہ گرنتھ میں کیا لکھ رہے ہیں، گرنتھ میں کیا واقعہ بیان کر رہے ہیں، گرنتھ میں کیا ذکر کر رہے ہیں، گرنتھ میں وہ قربانی حسین کا بھی ذکر کر رہے ہیں، کس انداز میں کر رہے ہیں، یا اگر ننکانہ صاحب میں وہ اپنی محفل سجاتے ہیں اور بزرگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور بابا کی باتیں سنتے ہیں تو بابا امام حسین کا ذکر کس طرح سے کرتے ہیں، تو سکھ یہاں پر کیوں آ گئے؟ یہ مسیح کیوں آ گئے جو جب بھی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو مسیح اللہ کی قربانی کے ساتھ ساتھ، اچھا ہمارے یہاں چونکہ مسیح اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ کہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن مسیح عقیدے کے مطابق وہ انتقال فرما گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ، لیکن دونوں عقائد کی اس بنیاد کو چھوڑ دیں تو ایک عقیدہ تو مشترک ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام حسین مظلوم ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہی ہندو کمیونٹی، ان کیا ارجن کا ماما کنس، کورو اور پانڈو کی لڑائی میں مہا بھارت میں ارجن کا جو ماما تھا وہ کنس تھا، یہاں پر عباس علمدار کا ماموں شمر ہے، تو وہ اس سے سملیرٹی نکالتے ہیں، نہ ارجن نے کنس سے معاہدہ کیا تھا نہ عباس نے شمر سے معاہدہ کیا، تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی سملیرٹی، کامنالٹی موجود ہے، اور یہ ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے الحمدللہ، ایکسپریس کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں پر بھی ہم یہ ٹرانسمیشن کرتے ہیں، چاہے ہم جس چینل پہ بھی کرتے رہیں، اب ماشاءاللہ ہمارا چینل یہ ایکسپریس، اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہم یہاں پر اقلیتی، لفظ میں اقلیتی مجبوری میں بولتا ہوں، میرے بھائی جانتے ہیں یہ بات، میں یہ اقلیتی لفظ کا قائل نہیں ہوں۔ اقلیتی لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر کھچاؤ، جہاں محبتیں ہی محبتیں ہوں، وہاں اقلیتی لفظ بولا نہیں جاتا۔ یہ مسیح برادری بھی ہماری اپنی برادری ہے، یہ سکھ برادری بھی ہماری اپنی برادری ہے، تو ہمارے جناب سردار رمیش صاحب یہاں تشریف فرمائے، ست سری اکال، السلام علیکم، اور یہاں تشریف فرمائے ہمارے ساتھ پاسٹر رفاقت صادق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ تو اب یہ دونوں شخصیات یہاں پر موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے پاسٹر رفاقت صادق صاحب کی طرف بڑھوں گا اور اسے پوچھوں گا
اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جون نے قربانی دی امام علی مقام سیدنا حسین کے ساتھ. آپ ہمیشہ مظلومیت کے ساتھ کھڑے رہے, یعنی آپ کی پوری قوم, مسیحیت. مجھے اچھی طرح یاد ہے نیوزی لینڈ کی مسجد پر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے مظلوموں کا ساتھ دیا. مطلب جہاں اگر مسیحیت کو معلوم ہو کہ مظلومیت کھڑی ہے تو مسیحیت وہاں ساتھ دیتی ہے. اب دیکھیں, آپ شدت پسند, انتہا پسند تو ہر طبقہ فکر میں ہوتے ہیں. ہم بات عمومی کر رہے ہیں, خصوصی نہیں کر رہے ہیں. عمومی بات یہ کہ مسیحیت بھی مظلومیت کے ساتھ کھڑی, کیونکہ مسیحیت بھی مظلوم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس معاملے سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے, جو کہ ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا یا یہ ان کے مطابق وہ انتقال کر گئے. اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا کہ حضرت عیسیٰ پر ظلم بہت ڈھایا گیا. حضرت عیسیٰ پر ظلم بہت ڈھایا گیا. مسیح اللہ پر کوڑے برسائے گئے. اور میں اگر آپ کو وہ کوڑے بتاؤں کہ کیسے تھے, تو ان کوڑوں پر خنجر لگے ہوئے تھے, اور ان کوڑوں پر خنجر لگا کر مسیح اللہ کی پیٹھ کو لہو لہان کر دیا گیا تھا. اور پیلاطوس یہ چاہتا تھا کہ مسیح اللہ یہ کہہ دیں کہ میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. پیلاطوس یہ چاہتا تھا, اور اس وقت یہودا وہاں پر موجود تھا جو یہ چاہتا تھا کہ, اور یہودا یہ فیصلہ دے رہا. اس وقت یہودا کا فیصلہ تھا کہ مسیح اللہ نے خروج کیا ہے. کربلا میں ابن شریح کا فیصلہ تھا کہ امام حسین نے خروج کیا. دیکھو کیسی عجیب سی بات ہے, آپ کو مظلومیت ہر جگہ پر نظر آئے گی. تو میں پاسٹر رفاقت صادق صاحب, آپ کیسے موازنہ کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مظلومیت کا اور امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا؟ گو کہ ایک نبی ہے اور ایک نبی کا نواسہ ہے. فرق تو ہے, فرق بہت بڑا ہے. ایک نبی ہے, ایک نبی کا نواسہ ہے, لیکن انہیں پھر آنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھر آنا ہے. تو اس فرق کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آپ کس طرح سے ہمیں بیان کریں؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہم انتہائی آپ کے ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ ہر دفعہ اس طرح کا گلدستہ اور محفل سے جاتے ہیں. اور آج کیونکہ ایک بڑا خاص اہم دن ہے, کیونکہ پوری دنیا کے اندر لوگ اس دن کو اپنے اپنے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. مظلومیت کا دن ہے, کیونکہ جہاں تک مظلومیت کا تعلق ہے, اور آپ نے جون کا ذکر کیا, کیونکہ حضرت امام حسین وہ صرف ایک طبقے کے نہیں تھے, وہ انہوں نے اجتماعی کام کر رہے تھے, پبلک کے لیے کام کر رہے تھے, اور لوگوں کے لیے وہ انہوں نے اس اپنی جان کو شہادت کے لیے پیش کیا. جون کیونکہ ان کا ملازم رہا, ان کا خادم کہہ لیں, ساتھ تھے, ساتھی تھے ان کے. اور دیکھیں اس کی وجہ سے آج ہمارے ایک نام بہت بڑے شاعر گئے, جون ایلیا سے نام رکھا گیا. اور ان میں 3 لوگ تھے. جی ہاں, 3 لوگ تھے, بالکل 3 لوگ تھے. ٹھیک ہے, جنہوں نے, لیکن ابھی اس کی جون کی تو شادی ابھی تازی ہوئی تھی, شادی تھی, لیکن انہوں نے کہا گیا کہ مدینے میں شادی ہوئی تھی, ابھی بس چلے تھے فوراً. جی ہاں, کچھ دن پہلے. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں, آپ کا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, آپ جس آواز کو آپ بلند کر رہے ہیں, آپ جس آواز کو اٹھا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ. اگر آپ اپنی جان کی شہادت دینے سے دریغ نہیں کرتے تو مسیح بھی آپ کے ساتھ ہیں. جون پیچھے نہیں ہٹے گا. کہا آپ کی شادی ہوئی ہے ابھی, اس نے کہا اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, میں ساتھ ہوں, میرا خاندان ساتھ ہے, اور مسیحیت نے ہمیشہ مظلومیت کا ساتھ دیا ہے. اچھا, اور اگر آپ دیکھیں جون دا بیپٹسٹ کہتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کزن تھے. تو یعنی کزن تھے, یعنی یحییٰ عیسیٰ الگ الگ نہیں ہے. تو ادھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے ناموں کے ترجموں میں سے ایک ترجمہ حسین بھی ہے, تو اگر آپ یہاں دیکھیں جون ادھر بھی موجود ہے, یہاں بھی موجود ہے. تو انہوں نے مظلومیت کا ساتھ دیا. جب ہم مظلومیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے علیہ السلام بھائی کہتے ہیں جی کسی ایک پروگرام میں تو اس نے کہا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا بھائی کیا بات کر رہے ہو یار, وہ تو بقول اسلام کہ وہ رحمت العالمین ہے, تو پھر ایک کو تو نہ ہوئے, نہ اس میں ہندو ہے, نہ اس میں کرسچن ہے, نہ کوئی اور ہے, سب ایک ہیں. پوری قوم, پوری نیشن کے لیے انہوں نے کام کیا, انسانیت پر کام کیا. جب انسانیت کا کام کیا تو پھر وہ کوئی مذہب نہیں رہا, سب ایکول ہیں. اور آج صبح میں ایک اس پہ ریسرچ کر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ صرف
یہ اہل تشیع نہیں ہے اس کام میں. ہاں اس کام میں ہمارے ہندو بھائی ہاں انٹیریل سندھ میں جائیں آپ تو انٹیریل سندھ کے اندر وہ باقاعدہ ماتم کرتے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے, ماتم کرتے ہیں, مجالس میں جاتے ہیں, مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور پورا وہ اس میں حصہ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مذہب اپنی جگہ یا مظلومیت ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم انسانیت پر کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے کہ اہل اسلام کے اندر بھی اور اہل مسیحیت کے اندر بھی کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مظلومیت میں کھڑا آنا ہے, کیونکہ کرسچینٹی جو ہے وہ یونٹی کا نام ہے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. تو کوئی مذہب جو ہے وہ یونٹی کے خلاف نہیں ہے. نہیں ہے. اہل اسلام یونٹی کی بات کر رہے ہیں, اہل کرسچن بات کر رہے ہیں, اور ہمارے سکھ بھائی یونٹی کی بات کر رہے ہیں, ہندو بھائی یونٹی کی بات کر رہے ہیں. تو میں تو جب بھی آپ کے پاس آیا ہوں مجھے پیار اور محبت ملا, اور یہ پیار محبت ملا, کبھی ہم لوگوں نے وہ نہیں محسوس کیا. بالکل. تو سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کرسمس پہ آتے ہیں, کرسمس کے موقع پر ہمارے ساتھ چرچ میں کیک کاٹتے ہیں, اور اس دفعہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ آئے, ایسٹر پہ بھی آئے تو ایک دن پہلے آ کر انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ بھائی میں تم لوگوں سے الگ نہیں ہوں, مشکل کی گھڑی ہے. ڈاکٹر صاحب وہاں پر راشن لے کے پہنچے اور لوگوں کو ہم نے دیا. تو یہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے, یہ ایک یونٹی ہے. تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ دکھ میں شامل ہو. اگر آپ کسی کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے تو دکھ میں اس کے ساتھ کھڑے رہو. ہاں سردار صاحب, بابا گرو نانک نے, اب تو ماشاءاللہ کرتارپور بارڈر بھی کھل گئی ہے, اب تو سکھ یاتری بھی آ رہے ہیں بابا کی زیارت کے لیے. بابا کو بھی بڑی خصوصیات ملی. بابا کی 2 دفعہ تدفین ہوئی, پتہ ہے نا آپ کو. بابا کی 2 دفعہ تدفین سے مراد بابا کی چیزوں کی الگ تدفین ہوئی, بابا کی جسد خاکی کی الگ تدفین ہوئی. بابا کے جسد خاکی کی تدفین کا سہرا اور حصہ سکھوں کے سر آیا, اور بابا کی جو چیزیں تھیں وہ مسلمانوں نے ان کو دفن کیا. تو مسلمانوں سے بابا کی ایک بڑی خاص نسبت ہے اور قوت ہے. میں نے جتنا بھی گرنتھ کو پڑھا ہے, گرو گرنتھ جو ہے اس کو پڑھا, پھر بابا کے جتنے بھی میں نے اقوال پڑھے جو کہ دوہے کی شکل میں بھی ہیں اور نثر کی شکل میں بھی ہیں, میں نے اس میں بھی مظلومیت کا عنصر بڑا پایا. امام حسین کی بڑی تعریف پائی میں نے, اور امام حسین کے بڑے عاشقوں میں سے تھے بابا گرو نانک. آپ کیا موازنہ کریں گے اس پوری شہادت کی دردناک کہانی کا بابا گرو نانک کے ان دوہوں سے یا ان اذکار سے جو انہوں نے اپنے گرنتھ میں لکھے امام حسین کے لیے؟ جی, سب سے پہلے تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آپ کا بہت شکر اور گزار. پہلے آپ کا بھی ایک شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا, معذرت چاہتا ہوں. آپ نے اپنے گھر میں میری بیوی کو گھر کی چادر پہنائی, اپنی بہن بنایا, اس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ آج سے آپ کی بہنی ہے, اور جب سکھ کسی کو چادر اڑا جائے تو ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. تھینک یو آپ کا. اور مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ گھر آئے چل کے, اور میری فیملی کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا کچھ وقت, اور وہ ہماری بہن ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایکسپریس کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ آج ایکسپریس کو آپ کے توسط سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جس چینل میں بھی رہے ہیں ہمیشہ آپ نے تمام جو پاکستان میں مذاہب بستے ہیں ان کو بھی جاننے کی کوشش کی, اور آج ایکسپریس کو یہ اعزاز آپ کے توسط سے حاصل ہوا کہ تمام مذاہب کے لوگ یہاں موجود ہیں. اور سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مظلومیت کی جو مثال ہے وہ سب سے بڑی مثال حضرت امام حسین, جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اور انسانیت کو بچانے کے لیے دی. آج اگر کرسچن بھی اس کو مانتا ہے, سکھ بھی اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں, اور ہمارے ایک سوامی پرمود کرشن آچاریہ جی ہیں جو امام حسین کے بارے میں کافی مجالس میں وہ شرکت کرتے ہیں, تو ہمیشہ انسانیت کی بات امام حسین نے جب قربانیاں دی تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں دی, انہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے قربانیاں دی. اس لیے آج کہا جاتا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو اس طرح سے گرو گوبند سنگھ کی اگر ہم بات کریں جو سکھ مذہب کے 10ویں گرو تھے, ان کی بھی مثال اگر ہم دیکھیں, اس ہسٹری کو دیکھیں تو وہ قربانیوں سے ہی بھری ہوئی ہے. انہوں نے بھی اپنے بچے قربان کر دیے, انسانیت کو
بچانے کی خاطر۔ اسی طرح امام حسین کے لیے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح مسلمان بھائیوں کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے۔ اسی طرح تمام مذاہب کے لوگ جب محرم آتی ہے تو اپنے محلوں میں، مندروں میں، چرچز میں یا گردواروں میں جہاں جہاں جو بستے ہیں وہ نیاز بھی بانٹتے ہیں اور پانی کی سبیلیں بھی اور شربت کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ یہی ہمارے گردوارے میں جو کراچی میں ٹیمپلز ہیں ہمارے، اس میں ہر سال پہلی محرم سے لے کر جو 10ویں محرم تک پانی کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، اور ہمارے سکھ برادری کے والنٹیئرز جو ہے وہ وہاں پر سیوا کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی قربانی ہے جس کو آج ہم یہاں پر یاد کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ان کی قربانیوں کو کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ آج بھی وہ درد ہمارے دلوں میں ہے، جو ان کی قربانی ہے اس کو یاد کر کے ہمارے لوگ بھی جو کافی دنیا بھر میں بستے ہیں وہ مجالس میں بھی شریک ہوتے ہیں، امام بارگاہ میں بھی ہم جاتے ہیں اور نیاز بھی کرتے ہیں اور گردواروں میں عبادت بھی کی جاتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا جو تھے، جو گولڈن ٹیمپل میں شہید کر دیے گئے، وہ بڑی عقیدت رکھتے تھے امام حسین سے۔ دیکھیں یہ تو بات ہی ہر کسی کے عقیدے کی ہے اور اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو روک سکتے ہیں۔ جس کا پیار ہوگا، جس کا عقیدہ ہوگا، وہ اپنے عقیدے پر قائم رہے گا، چاہے ہم اس کو کتنا بھی کہیں۔ جس طرح آپ نے بابا گرو نانک کا ذکر کیا، تو بابا گرو نانک کی بھی سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں کہ وہ بغداد بھی گئے اور سعودی عرب بھی گئے، حج کے لیے بھی گئے اور کافی دنیا کا انہوں نے سفر کیا۔ تو گرو گرنتھ صاحب میں جب دیکھیں تو بابا فرید شکر گنج ان کے کلام بھی شامل ہیں، وہ بھی آپ نے ضرور پڑھے ہوں گے، دوہرا دونوں ملتے تھے نا، آپس میں ملاقات ہوتی تھی، اور اس میں بھی یہی بتایا کہ اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پلے کون مندے۔ ایک ہی نور پر سارا جگ ہے، کائنات ہے، دنیا ہے، اور ہم سب ایک رب اور ایک خدا کی مخلوق ہے۔ تو انسانیت کا درس جہاں بھی ہوگا، سکھ برادری نے ہمیشہ پاکستان میں بستے ہوئے یا دنیا بھر میں جہاں پر بھی بستی ہے، جہاں پر بھی مظلومیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، انہوں نے ہمیشہ حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا ہے، گرو گوبند سنگھ جی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر مظلومیت کی جان کو بچایا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے اور کھڑے رہے ہیں مظلومیت کے ساتھ ہمیشہ۔ تو سکھ قوم بھی اس سیوا میں پیچھے نہیں ہے، جہاں بھی مظلومیت کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم وہاں پر کھڑے رہیں گے اور حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی پاسر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں، مظلومیت کی بات آپ کر رہے تھے تو اس میں بھی آپ نے ایک ریفرنس دیا کہ جو وزیر اعظم خاتون جا کے جب بڑی تباہی ہوئی نیوزی لینڈ میں، تو اس نے اپنی پوری ایک انسانیت ہونے کا تقاضا پورا کیا کہ ایک انسان ہوتے میرا فرض ہے۔ اور ہم جب اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت کے اندر اتنا جذبہ ہے، تو جب ہم اس کو دیکھ رہے تھے تو ہماری آنکھوں کے اندر آنسو تھے کہ ایک عورت کے اندر اتنا جذبہ ہے جو ایک وہ ان کو گلے مل رہی ہے، ان کے ساتھ پیار کر رہی ہے۔ حضرت مریم یاد نہیں آئی؟ ایک جذبہ ان میں بھی جذبہ تھا، بالکل ان کے جو حضرت آسیہ، حضرت مریم، اب بڑی بڑی خواتین، یہ تو بہت بعد میں خواتین ہیں، اصل تو جذبہ ملا ہی حضرت مریم سے ہے۔ یہ انہی سے تو سارا یہ سسٹم چلا ہے کہ اس کو دیکھا ہم نے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں میں حضرت مریم پاکیزگی کی علامت ہے، اور ہماری حضرت مریم کا تذکرہ بہت ادب اور احترام سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم تو حضرت مریم کو پاکیزہ خاتون کہتے ہیں، اور انہوں نے جو چپ کا روزہ رکھا تھا ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے دہنے مریم سے روح عیسیٰ کو پھونکا تھا، اس لیے جو ہے وہ چپ کا روزہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ بڑی عزت کی جاتی ہے مریم علیہ السلام۔ میں ایک نرسنگ کالج ہے تو وہاں صبح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، مکس لڑکیاں کرسچن مسلم پٹھان سب مکس ہیں وہاں۔ تو میں ان سے میں نے کہا کہ میں الحمدللہ قرآن کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور بائبل کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو میں نے کہا، پھر میں نے ان کے ساتھ ایک تبصرہ کیا، میں نے کہا کہ سورۃ آل عمران، سورۃ اخلاق، میں نے کہا یہ ساری میں اس سے واقف ہوں۔ تو ان کو بچوں کو سمجھا رہا تھا میں، تو میں نے کہا صرف ہم یہاں کھڑے ہونے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، لیکن جہاں یہ تعلق ہے نیوزی لینڈ کے لوگوں کا، وہاں تو ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں
ہم نے اپنے چرچ کے اندر سنڈے کی پاک ماس کے اندر ہم نے ان کے لیے شمعیں روشن کی، ان کے لیے دعائیں کی، اور پھر ہم نے باہر روڈ کے اوپر مائیکل صاحب کے گھر کے باہر جمال صدیقی صاحب آئے، اس میں اور بھی میرے مسلمان بھائی آئے۔ مائیکل صاحب کی اہلیہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، وہ بڑی زبردست خاتون ہے، بڑی زبردست خاتون۔ ملاقات ابھی ہوگی، آپ سے کروائیں گے تھوڑے دنوں میں۔ تو ہم نے یہ ثبوت دیا روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر، دعائیں کی گئی کہ ہم صرف یہاں پاکستان میں رہنے والے ہر ایک شخص کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے مسلمان وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، دنیا کے کسی بھی اس میں ہو، پاکستان کے مسیحی جو ہیں ان کے دکھ اور درد میں ہر طرح سے شامل ہیں، اور ہم ان کے لیے ایک اچھے طریقے سے ہم ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہیں۔ بالکل بہت بہت شکریہ رفاقت صادق صاحب، ہمارے سردار صاحب، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں سردار صاحب تو ہمیں ایسے مل گئے کہ پرسوں ہم اپنے وکیل صاحب کے پاس گئے، وہیں سردار صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بھائی نماز پڑھا کے آ گئے؟ تو میں نے دیکھا رہے تو اپنے سردار بھائی ہیں، کیونکہ وہ اپنا ٹوپی شوپی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہی دیکھیں محبت ہے، پیار ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت اور پیار کو برقرار رکھے۔ یہ میرا پاکستان ہے، آمین۔ اس پاکستان میں مسیح بھی ہے، سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے، اور پارسی بھی ہے، دیگر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں۔ اسی کو پاکستان کہتے ہیں۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین با تمکین، جو کہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، ہمارے پروڈیوسر صاحب، دیگر لوگ ہیں، ناظرین محترم اور ہمارے شہریار طارق شہری بھائی، سب کو السلام علیکم۔ اب یہ جو وقت ہے یہ شب عاشور کی طرف بڑھنے کا وقت ہے۔ شب عاشور ایک بڑی عجیب و غریب شب ہے۔ شب عاشور شب ہے ذکر و مناجات کی، شب عاشور شب ہے عبادات کی، شب عاشور شب ہے عادات کی، عادات کی، عبادات اہل بیت کی عادات ہے، ہماری عادات نہیں ہے، اہل بیت کی عادات ہے۔ شب عاشور شب ہے مقدس ذات کی یاد کی، مقدس ذات کی یاد کی، اور مقدس ذات ہے پروردگار، میرا اور آپ کا رب۔ تو ظلم کے خلاف صرف حسین نہیں اٹھے۔ آج شب عاشور کی تقریر تھوڑی مختلف ہے۔ ظلم کے خلاف صرف حسین نہیں اٹھے، یا صرف حسین کے ساتھی نہیں اٹھے، یا صرف اہل بیت نہیں اٹھے۔ شہری بھائی یاد رکھیے گا، صرف حسین نہیں اٹھے، حسین کے ساتھی نہیں اٹھے، صرف اہل بیت نہیں اٹھے، بلکہ اہل بیت میں موجود سب سے ننھا، اہل بیت میں موجود سب سے ننھا، سب سے چھوٹا، سب سے پیارا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دادا جان کے اقوال کو سچ ثابت کر گیا۔ اپنے دادا جان کے اقوال کو سچ ثابت کر گیا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ علی اصغر نے دیر نہیں لگائی، فوراً اٹھ گئے۔ علی اصغر نے دیر نہیں لگائی، فوراً اٹھ گئے، کیونکہ دادا کا قول یہ تھا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی۔ اب یہ آپ دیکھیے، ایک عجیب سی بات میں کرنے جا رہا ہوں، شاید کسی کو بری لگے، شاید کسی کو اچھی لگے، مجھے سے فرق نہیں پڑتا کہ اچھی لگے یا بری لگے۔ اس سال ہندوؤں نے کیا؟ اس سال ہندوؤں نے درگا پوجا 10 محرم کی وجہ سے ملتوی کر دی۔ کیا ملتوی کر دی؟ درگا پوجا، درگا دیوی کی پوجا ہندو کمیونٹی نے 10 محرم کی وجہ سے ملتوی کر دی ہے، لیکن مسلمان پوچھتے رہتے ہیں کہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟
مسلمان پوچھتے رہتے ہیں. عجیب سی بات ہے, حالانکہ یہ کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ شادی نہ کریں, لیکن آپ کے گھر میں کفن بچھا ہوا ہو اور پھر بھی آپ شادی کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. یہاں ہندو درگا پوجا ملتوی کر رہے ہیں 10 محرم کو, ہم یہی سوال کر رہے ہیں کہ شادی کرنا جائز ہے. یہ جائز اور ناجائز کا معاملہ نہیں ہے, یہ جائز اور ناجائز کا معاملہ نہیں ہے, یہ احساس اور بے حسی کا معاملہ ہے. بے شک بے شک ایسے ہی. یہ بے حسی اور احساس کا معاملہ ہے. جائز تو اولاد کی شادی باپ کی موت کے فوراً بعد بھی ہوتی ہے. بھئی کہاں لکھا ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد کی شادی نہیں ہو سکتی؟ ہوتی ہے, لیکن وہ اولاد کیسی اولاد ہوگی جس کے گھر پر باپ کا جنازہ پڑا ہوگا اور وہ شادی کر رہی ہوگی؟ یہ ایک سوال ہے. نہیں, وہ اولاد کیسی اولاد ہوگی کہ جنازہ پڑا ہو شادی کر رہی ہوگی؟ تو یہ معاملہ جو ہے وہ احساس کا اور فکر و شعور کا ہے. یہ اعراض کا معاملہ نہیں ہے, اعتراض کا معاملہ نہیں ہے, یہ احساس کا معاملہ ہے. یہ معاملہ عشق کا ہے. تو بھائی جسے خوشیاں منانی ہے, رسک لینا ہے, وہ یہ رسک لے لے. جسے رسک لینا ہے وہ یہ رسک لے لے. ہم تو عشق لیتے ہیں, آپ رسک لے لیں. ہم عشق لیتے ہیں, ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے, ہم ان باتوں میں نہیں پڑتے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ 26 ہجری مدینے میں یمن کا بادشاہ آتا ہے. کیا؟ یمن کا بادشاہ. 26 ہجری ہے, یمن کا بادشاہ آتا ہے امراؤ الخیزا. کیا نام ہے؟ امراؤ الخیزا یا الخیزا. اور حق تلاش کرنے لگا. ابھی میں آپ کو اچانک کہا 26 ہجری میں لے گیا ہوں, 61 ہجری سے اچانک 26 ہجری میں لے گیا ہوں. کوئی وجہ ہے بھائی؟ کوئی وجہ ہے کہ میں آپ کو لے گیا ہوں؟ امراؤ الخیزا آتا ہے اور حق تلاش کرنے لگتا ہے. لوگوں نے کہا حق تلاش مت کرو, کیونکہ حق خود علی کو تلاش کر چکا ہے. اللہ اللہ. تو لوگوں نے کہا کہ حق تلاش مت کرو, حق تلاش مت کرو, کیونکہ حق علی کو تلاش کر چکا ہے. جیسے ہی یمن کے بادشاہ کی ملاقات, کیا؟ جیسے ہی یمن کے بادشاہ کی ملاقات مولا علی سے ہوئی. کس سے ہوئی؟ تو انہوں نے اپنا تاج علی کے قدموں میں رکھ دیا اور اسلام قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج قدموں میں رکھ دیا, تاج قدموں میں رکھ دیا. اور آپ علی کو تاج پہنانے یا نہ پہنانے کے معاملے پہ بحث کر رہے ہو. یہاں تو تاجور اپنا تاج علی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. یہاں تو تاجور اپنا تاج علی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. اور علی کے مولا کی کیا بات ہے؟ علی جس کا مولا ہے اس کی تو خیر کیا ہی بات ہے, لیکن علی کے مولا کی کیا بات ہے کہ تاجور بھی جہاں پہ سائل ہے ایسا دربار پا لیا ہم نے, سبحان اللہ. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے, دل مدینہ بنا لیا ہم نے. ہاں, ان کی چوکھٹ پہ گھس کے پیشانی بخت خفتہ جگا دیا ہم نے. ان کا ملنا سکندر ایسا ہے جیسے خالق کو پا لیا ہم نے. سبحان اللہ. تو یہ تو علی کے مولا ہیں, اور علی جس کے مولا ہیں, یہ علی کے مولا ہیں, محمد مصطفیٰ, مصطفیٰ کے مولا ہیں, پروردگار. مگر وہ مولا مختلف, وہ مولا تو عبادت کے لائق ہے. بے شک بے شک اس مولا کا کسی مولا سے کوئی موازنہ نہیں. بے شک یہ ذہن میں رکھنا. بے شک معبودیت اور عبد کے رشتے کو برقرار رکھنا ہے. بے شک. رسول کو عبد مانتے جاؤ اور اس مولا کو مولا مانتے جاؤ, تب کہیں جا کر یہ رشتہ برقرار رہے گا. تو اب اس کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک قصہ کو سنانا چاہتا ہوں آپ. کیا تھیں؟ 2 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام تھا سلمہ اور دوسری کا نام تھا سلامہ. کیا؟ سلمہ سلام. سلمہ اور سلامہ. اب یہ میں آپ سے جب کیا کیا پوچھتا ہوں اس کا مطلب آپ کو یاد رہے کہ میں بات کر کیا رہا ہوں. ایک کا نام تھا سلمہ, دوسری کا تھا سلامہ. آپ نے دست ادب جوڑ کر امام علی سے گزارش کی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری ان 2 بچیوں کو قبول فرمائیں. میری ان مولا علی نے بڑی بیٹی کا نکاح اپنے بڑے بیٹے امام حسن سے کر دیا. کیا؟
بڑی بیٹی کا نکاح اپنے بڑے بیٹے امام حسن سے کر دیا، اور جن سے پیدا ہوئے قاسم ابن حسن۔ کون پیدا ہوئے؟ قاسم ابن حسن اور فاطمہ ابن حسن اور محمد حسن مثنیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ 3 بچے پیدا ہوئے۔ اور دوسری بیٹی سلامہ، کیا؟ دوسری بیٹی سلامہ، اس کا نکاح امام حسین سے کر دیا۔ اب یہ تاریخ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، دیکھتے رہو ایک سے 1000 تک چینل، پڑھتے نہیں ہیں نا، پڑھتے نہیں ہیں بھول کر اللہ کی کتاب، ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیض یاب، مغرب کے میں قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب، اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب کہ سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی۔ تو پڑھتے پڑھتے کچھ ہے نہیں، پچھلا سن کے پڑھا کے آگے سنا دیا، تھوڑا پڑھو، مطالعہ کرو تاکہ پتہ چلے۔ تو سلامہ کا نکاح امام حسین سے کر دیا، اور ان کو ام رباب سے پہچان دی۔ کہاں لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو؟ ہیں کدھر لے کے جا رہا ہوں میں؟ بھئی آپ سمجھ نہیں رہے، جہاں سے شروع وہیں سے لے کے جا رہا ہوں میں۔ یہ آپ شہری صاحب گواہ اس بات کے، یہ لوگ تو بریانی کھا رہے تھے بعد میں، لیکن آپ اس بات کی گواہ ہیں کہ میں جہاں سے شروع ہوں وہیں لے کر جا رہا ہوں کہ ام رباب سے۔ تو اب ام رباب سے جو بچے پیدا ہوئے ان کا نام تھا بی بی سکینہ، بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ۔ 9 رجب المرجب، ابھی میں نے آپ کو 22ویں ہجری کا ذکر کیا، 9 رجب المرجب 60 ہجری، کیا 9 رجب المرجب 60 ہجری کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے گھر میں فرزند، کیا کہتے ہیں فرزند کو؟ نہیں مگر کیا کہتے ہیں اس کو؟ اولاد نرینہ، اولاد نرینہ کا آخری نور چمکا۔ کب؟ 9 رجب المرجب 60 ہجری، اس کا نام تھا علی اصغر۔ 9 رجب المرجب، رجب، شعبان، رمضان، ذیقعد، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوالحجہ، محرم، 6 مہینے کا ہو گیا نا بچہ، 6 مہینے کا ہو گیا نا بچہ۔ 20 رجب المرجب 60 ہجری، یہی کہہ رہا ہوں نا، تاریخ بار بار اس لیے یاد دلا رہا ہوں، یہ آخری اولاد نرینہ کا نور چمکا۔ تو آپ نے اپنے وعدے کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق اپنے آخری بچے کا نام بھی دوسرے بچوں کی طرح علی رکھ دیا۔ سارے بچوں کا نام علی ہے، سارے بچوں کا نام علی ہے، جو بڑا ہے وہ اکبر ہے، جو چھوٹا ہے وہ اصغر ہے، جو بڑا ہے وہ اکبر ہے، جو چھوٹا ہے وہ اصغر ہے، اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے علی اصغر کہنے لگے، علی اصغر کہنے لگے۔ تو یوں آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کی ولادت سے پہلے اس کے قتل کا حکم جاری ہوا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ تو بھائی 20 رجب المرجب کو بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے ہی یزید نے امام حسین کے قتل کا اور ان کے خانوادے کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ علی اصغر دنیا کا واحد بچہ ہے جس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے قتل کا حکم جاری ہو گیا تھا۔ یعنی علی اصغر انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت پر چل رہا ہے۔ 2 انبیاء ایسے ہیں جن کی پیدائش سے پہلے ان کے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے، ایک حضرت موسیٰ، ایک حضرت ابراہیم۔ ایک کا نمرود نے کہا تھا کہ نجومیوں نے بتایا تھا بچہ پیدا ہوگا جو تمہیں تباہ کر دے گا، سارے بچے قتل کر دو، لیکن ابراہیم نہیں تھے ان میں شامل، لیکن ابراہیم نہیں تھے ان میں شامل۔ میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، موسیٰ کو قتل کر دو، موسیٰ نہیں تھے ان میں شامل۔ میرے موسیٰ علیہ السلام ٹوکری میں بہا دیا تھا، دریائے نیل کے حوالے کر دیا تھا، یہ بچہ تو قتل ہونے والے بچوں میں شامل تھا، اس کو چھپایا نہیں گیا۔ بھائی آپ سمجھ نہیں رہے بات، بھائی یہ پیٹ بھرے بھی نہیں سمجھ رہے، ان کو چھپایا نہیں گیا، اس بچے کو چھپایا نہیں گیا۔
اس بچے کو چھپایا نہیں کیا. اور 28 رجب المرجب 60 ہجری کو، کب؟ 28 رجب المرجب 60 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا کے وطن کو چھوڑا اور مکے کی جانب روانہ ہوئے تاکہ اللہ کے گھر پناہ لے سکیں. اللہ کا گھر تو پناہ گاہ ہوتا ہے نا، مکہ تو پناہ گاہ ہے نا. جب لوگوں نے سامان باندھ لیا، یہ آج نہیں کروں گا پورا واقعہ، آج نہیں سناؤں. یہ بچہ چھوٹا ہے، واقعہ بڑا ہے. بچہ چھوٹا ہے، واقعہ بڑا ہے. جب لوگوں نے سامان باندھ لیا تو سب کے سب امام حسین کے ساتھ چلنے لگے. سب لوگ امام حسین کے ساتھ چلنے لگے. تو اس وقت امام حسین کی ایک صاحبزادی، جنہیں تاریخ نے بی بی زہرا کے نام سے تحریر کیا ہے اور ان کو بی بی صغرا بھی کہتے ہیں، بی بی زہرا بھی کہتے ہیں، بی بی صغرا بھی کہتے ہیں، وہ علی اصغر کو گود میں لے کر فرمانے لگیں مجھے آپ سب لوگ میری بیماری کے سبب چھوڑ کے جا رہے ہیں. سیدہ صغرا سلام اللہ علیہ جانتے ہیں نا، آپ مجھے میری بیماری کے سبب چھوڑ کر جا رہے ہیں، چلے تو مجھ پر ایک مہربانی کریں، میرے پاس علی اصغر کو چھوڑ دیں، میرے پاس علی اصغر کو چھوڑ دیں. میں چھوٹے سے ننھے سے علی اصغر کو جب دیکھتی ہوں تو مجھے اس میں اپنے بابا، اپنی ماں، اپنا بھائی، اپنی بہن سب نظر آتے. علی اصغر کو چھوڑ دیں میرے پاس، علی اصغر کو لے کر نہ جائیں. چھوٹی سی بی بی کے یہ الفاظ سب نے سنے اور رونے لگے. سب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، سب رونے لگے. اتنے میں امام حسین قریب آئے. کون آئے؟ امام حسین قریب آئے. قریب آئے، اب سننا بھائی، شہری بھائی غور سے آپ لوگ بھی سنیے. امام حسین قریب آئے اور قریب آ کر علی اصغر کے کان میں کہا، یہ میں گڑی ہوئی تاریخیں نہیں بیان کرتا، میرے پاس ریفرنس بھی ہے اور حوالے بھی ہیں. جو حوالے کا کام کرتے ہیں مجھ سے حوالہ لے لیں. حوالے کا کام کرتے ہیں نا کچھ لوگ حوالے کا کام کرتے ہیں. وہ والا حوالہ نہیں، کچھ حوالے کا کام. حوالہ بتاؤ. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس کے حوالے ہیں. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس کے حوالے ہیں. ہم تو مصطفیٰ کے حوالے ہیں، تم کس کے حوالے ہو؟ ہمارا تو حوالہ بھی رسول اللہ ہے، ہم تو حوالے بھی رسول اللہ کے ہیں. تم کس کے حوالے ہو ہم کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو حسین کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ میں تو حسین کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ تو اس وقت علی اصغر کے کان میں کہا، علی اصغر کربلا تیرے بنا ادھوری ہے. دوبارہ جملہ کہوں؟ دوبارہ جملہ عرض کروں؟ علی اصغر کربلا تیرے بنا ادھوری ہے. ادھر بی بی صغرا کہہ رہی ہے بچہ چھوڑ دو میرے پاس، میرا بھائی چھوڑ دو. ادھر امام حسین نے بی بی کو منع نہیں کیا، بیٹی کو منع نہیں کیا، بلکہ آ کر علی اصغر کے کان میں کہا، علی اصغر کربلا تیرے بنا ادھوری ہے. روایات میں آتے ہیں کہ علی اصغر تڑپنے لگے. علی اصغر تڑپنے لگے. امام علی مقام کی ابا سے لپٹ گئے اور یہ ننھا شہید بھی لپٹنے کے بعد مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہو گیا. مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہو گیا. تاریخ نے لکھا جب مکے میں رہنا محال ہو گیا اور امام کوفے کی جانب روانہ ہوئے، اور جب اب امام کا راستہ روکا گیا، اور جب 2 محرم الحرام آئی، اور جب 2 محرم الحرام کو قافلہ حسینی نے قیام کیا کربلا میں، نینوا میں، کرب و بلا میں، اور پھر جب محرم کی 10 آئی، میں تو ساری تاریخیں آگے لے گیا، 7 کا ذکر نہیں کیا، محرم کی 10 آ گئی تو بس آ گئی. محرم کی 10 آ گئی، بس آ گئی، بس آ گئی. اب اس سے آگے نہیں بڑھنا. ہاں بستی بس آ گئی، شہداء کی بستی بس آ گئی، ویران کربلا بس آ گئی. کبھی آن و محمد کے لاشیں آ رہے تو کبھی شہزادہ قاسم کے ٹکڑے آ رہے.
کبھی اون محمد کی لاشیں آ رہے، کبھی شہزادہ قاسم کے ٹکڑے آ رہے، کبھی علی اکبر کا جوان لاشا اٹھا کر حسین لا رہے، تو کبھی عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو کربلا میں داستان سنا رہے۔ کٹے ہوئے بازو وفا کی داستان سنا رہے، سیدھا بازو دایاں بازو کہتا ہے میں حسین کے ساتھ ہوں، بایاں بازو کہتا ہے میں حسین کے ساتھ ہوں، دونوں بازو روز حشر شہادت دیں گے، کاٹنے والوں نے کاٹ دیے مگر یہ کل بھی حسین کے ساتھ تھے، آج بھی حسین کے ساتھ ہیں۔ یہ لاشیں آ رہے بھائی، اور عباس علمدار کے زخمی بازو۔ مصطفیٰ زیدی نے کبھی کہا تھا کہ تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے، جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے، اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا تم نے مگر تم نہ جیے، علم نے خون رگے جاں دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارو سیارو انجام و نمو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو، وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا، جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا۔ شری زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ کے گرے نہر پہ بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین بام فلک لرزہ فشاتے اس وقت کہاں تھے، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے،
لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مزتر اب آئے ہو بابا کیا اپنے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا ایک حشر برپا تھا جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر ہائے جب پشت سے بیمار کے کھینچا گیا بستر اب آئے ہو بابا شاہد رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر